بن مانگی دعا از عفت سحر طاہر۔ امتیاز احمد ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے تو سفینہ ناشتے کے لیے موجود تھیں۔ واہ، بڑی خوشبوئیں لگا رہے ہو آج کل۔ سفینہ نے فضا میں سونگھتے ہوئے لطیف سا طنز کیا تو وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے ٹھٹک سے گئے۔ تمہیں نہیں اچھی لگ رہی تو چھوڑ دیتا ہوں۔ چشمہ اور موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا انداز ہمیشہ کی طرح دوستانہ ہی رکھا۔ خیر، ایسی بھی کوئی خوش فہمی نہیں مجھے کہ میری خاطر تم کچھ چھوڑتے پھرو گے۔ ان کے آگے آملیٹ کی پلیٹ کھسکاتے ہوئے دوسری پلیٹ میں ٹوسٹ رکھنے لگیں۔ امتیاز احمد کو معلوم تھا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھ رہا تھا۔ کمال کرتی ہو سفینہ بیگم، میں کون سا چار کر کے بیٹھا ہوں جنہیں چھوڑ کے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر سکوں، انہوں نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے نیم مزاحیہ انداز میں کہا۔ یہاں تو ایک ہی دل پہ بہت بھاری ہے، سفینہ نے جل کر کہا۔ وہ توجہ دیے بغیر اپنے لیے کپ میں چائے نکالنے لگے۔ سفینہ کا دل اور جلا، اور ایسا ہمیشہ اسی وقت ہوتا تھا جب وہ امتیاز احمد سے الجھنا چاہتیں اور وہ یوں ان سے دامن بچاتے جیسے وہ کانٹے دار جھاڑی ہوں۔ ان کی تلملاہٹ بھری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے امتیاز احمد نے خود ہی بات بدل ڈالی۔ معیز چلا گیا یونیورسٹی؟ جگا کے آئی ہوں، فریش ہو کے آ رہا ہے۔ عزت اور زارا چلے گئے ہیں کالج۔ مجبوراً ہی صحیح، مگر سفینہ کو بھی اپنا موڈ بحال کرنا پڑا۔ اسی وقت نکھرا سا معیز چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آج اتنی دیر؟ امتیاز احمد نے نظر بھر کے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ جی ابو، پہلے 2 پیریڈ فری تھے، سوچا آرام ہی کیا جائے۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر امتیاز احمد کو احساس ہوا کہ معیز ان کا سب سے چلبلا اور حاضر جواب بیٹا ہوا کرتا تھا، مگر اب ایک عجیب سی سنجیدگی اور لیا دیا سا انداز اس کی پہچان بنتا جا رہا تھا۔ اچھا کیا۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ سفینہ نے جوس کا گلاس بھر کے معیز کے سامنے رکھا۔ اسی وقت امتیاز احمد کا موبائل بجنے لگا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو معیز، ضروری نہیں کہ یونیورسٹی جا کے غلم سے پیٹ بھرا جائے، سفینہ بیٹے کو ٹوک رہی تھیں۔ اچھا۔ امتیاز احمد مبہم سے انداز میں فون پہ بات کر رہے تھے۔ کتنے چاہیے؟ ان کا لہجہ مدھم پڑا تو سفینہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، کب تک؟ امتیاز احمد انہیں متوجہ ہوتے دیکھ کر اٹھ گئے۔ موبائل ان کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گا، تم فکر مت کرو، وہ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے دور چلے گئے تھے۔ دیکھا تم نے کن ہواؤں میں اڑ رہے ہیں؟ دانت پستے ہوئے سفینہ نے کہا تو معیز چونکا۔ جی ماما، کون اڑ رہا ہے؟ یہی تمہارا باپ، اور کون؟ کئی دفعہ ایسے ہی خفیہ فون آتے ہیں دن میں، وہ تلملا رہی تھی۔ معیز نے ایک سلگتی نگاہ ادھر ڈالی جدھر امتیاز احمد گئے تھے۔ وہ کیا ناواقف تھا باپ کی اس ادا سے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ فون کال تھی جو وہ اس کی ماں کے سامنے سننے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر جسے سننے سے وہ بھی انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ کم آن ماما، ایسی کوئی خفیہ والوں سے تعلقات نہیں ہیں ان کے۔ معیز نے سراسر نہیں بہلایا۔ لکھ کے رکھ لو تم معیز، تمہارا باپ ابھی تک اس ہرافہ سے رابطے میں ہوگا، دنیا چھوڑ دے اسے، یہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس موضوع پر سفینہ حد سے زیادہ زہریلی ہو جاتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ سالوں پہلے وہ قصہ ابو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے ختم کیا تھا، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آیا؟ وہ جھنجھلا سا گیا۔ مگر یہ مت بھولو کہ وہ مجبور ہو گیا تھا اس قصے کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں تھا۔ میں تو مجبوری کا ایک سودا ہوں اس شخص کے لیے۔ سفینہ نے اولاد سے کبھی ماضی کا ایک لفظ نہیں چھپایا تھا، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ماضی تھا، اپنا ہوتا تو وہ یقیناً چھپاتی۔ امتیاز احمد لوٹ آئے۔ آفس سے فون تھا، ان کی وضاحت قطعی غیر ضروری تھی، تو یہیں بیٹھ کے سن لیتے۔ یہاں کون سا پابندی ہے آفس کے متعلق بات کرنے پر؟ تم تو یوں اٹھ کے کونے میں گئے جیسے پرانی محبوبہ نے فون کر دیا ہو۔ سفینہ کی زبان کے آگے کھائی تھی۔ اب کی بار امتیاز احمد کو بھی برا لگا۔ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو سفینہ، چھوٹے چھوٹے لفظوں کی پکڑ بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ پھر وہ انہیں مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر معیز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم فارغ ہو چکے تو مجھے ذرا بینک لے چلو، پھر آفس چھوڑ دینا۔
ان کی گاڑی ورک شاپ میں تھی اور آج کل ان کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری موئز پر ہی تھی۔ جی چلیے۔ وہ فوراً ہی اٹھ گیا۔ اس موضوع نے اس کی طبیعت بھی اچھی خاصی مقدر کر دی تھی۔ جانے اس موضوع کے ساتھ معیز احمد کے کیسے تار جڑے تھے کہ اس کی سوچیں مرتعش ہو جاتی اور وہ خود کو بہت تنہا اور بے بس پاتا۔ آفس کا فون، ابھی میں موبائل چیک کرتی تو پول کھل جاتی جان آپ کی۔ جوان اولاد کا لحاظ کیا میں نے، ورنہ سفینہ کا غصہ ان کے جانے کے بعد بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ مسلسل پڑپڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ امتیاز احمد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تعصب سے بولے، اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ خواہ ہی اپنا بی پی شوٹ کرتی ہے۔ ان کے سامنے جب خفیہ فون آئیں گے تو وہ خود تو نہیں کرتی اپنا بی پی شوٹ۔ معیز کا انداز خفگی سے بھرا تھا۔ تم بھی؟ امتیاز احمد کو برا لگا۔ کیا ابو، خواہ کا سر درد پا رکھا ہے آپ نے؟ کیوں اپنی پرسنل لائف خراب کر رہے ہیں؟ یاد کریں ماما کا رویہ تب سے اتنا پوزیسو ہوا ہے جب سے ان کالز کا سلسلہ چلا ہے۔ معیز نے انہیں یاد دلایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بڑے سرسری انداز میں پوچھنے لگے، تم بتاؤ، تم نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا سوچا ہے؟ معیز نے بے اختیار باپ کا چہرہ دیکھا۔ وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہے تھے۔ معیز ان کے سوال کی گہرائی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تبھی سامنے متوجہ ہوتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، میں اپنی زندگی اپنی ترجیحات کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں میری کوئی خواہش بھی شامل ہو جائے تو؟ ان کے لہجے میں ایک آس، ایک امید سی اتر آئی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے معیز احمد کا دل ویسے ہی پگھلنے لگا جیسے آج سے 3 سال پہلے اس نے سر جھٹکا۔ آپ بھول رہے ہیں، آپ کی خواہش کا بوجھ ہی ڈھو رہا ہوں میں۔ اس یاد نے حسب معمول اسے تلخ کر دیا تھا۔ اگر تم چاہو تم بہت کچھ کر سکتے ہو معیز، اگر ایک قدم میں نے اٹھایا تو دوسرا تم اٹھا لو۔ انہوں نے بدستور مصالحانہ انداز اپنا رکھا تھا۔ میں وہ قدم اٹھا چکا ہوں ابو، مگر اب بس، اور کچھ نہیں۔ میں اس راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنی زندگی کے لیے میں اپنے دل و دماغ کے تمام تر رضامندی کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے سلگتے ہوئے قطعی انداز میں جواب دیا۔ امتیاز احمد نے لب بھینچے۔ معیز نے بینک کے سامنے گاڑی روکی۔ یہ ٹاپک مجھے بہت ٹینشن دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابو، ماما کے سامنے میں خود کو چور محسوس کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس راز سے میں آپ کا شریک ہوں۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ قدرے رکا اور پھر تلخی سے بولا، بلکہ اس گناہ میں بھی جسے کرنے کی اجازت ماما زندگی بھر نہ دیتی۔ تم محض جذباتی ہو رہے ہو معیز، کبھی اس سے ملو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا، میرے فیصلے کو بہترین پاؤ گے۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے رسانیت سے بولے۔ معیز نے سلگتی نگاہوں سے انہیں بینک میں داخل ہوتے دیکھا۔ بہترین فیصلہ، جس کا تاوان 3 سالوں سے موٹی موٹی رقموں کی صورت بھر رہے ہیں آپ۔ اس کی رگ رگ میں وحشت سی بھرنے لگی، تو پراگندہ سوچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے گاڑی میں پرشور میوزک لگا لیا اور سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ کیا بات ہے، کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ دھپ سے اس کے پاس گھاس پہ قطعی پر بیٹھتے ہوئے ہنا نے کچھ اس قدر اچانک آ کے بولا کہ وہ پل بھر کو گڑبڑا سی گئی، پھر جلدی سے خود کو سنبھالا۔ اتنی جلدی پیریڈ ختم ہو گیا؟ اس نے بات بدلنا چاہی، مگر ہنا بے وقوف ہرگز نہیں تھی۔ محترمہ، آدھے گھنٹے کا پیریڈ تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب میں گئی تھی تب بھی تم اسی پوزیشن میں بیٹھی تھیں، اور اب جب آئی ہوں تب بھی ویسے ہی بیٹھی ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بتایا تو تھا، سر میں درد ہے، تبھی تو کلاس بھی بنک کی ہے آج میں نے۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے گویا وہاں سے شائستگی کے تاثرات کو مٹانے کی سعی کی۔ اللہ! ہنا نے جیسے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کے لیے گردن گھما کر تھوڑی دور لان میں بیٹھی لڑکیوں کے گروپ کو دیکھنا شروع کر دیا۔
وہ یوں ہی ساکت و سامت بیٹھی رہی۔ ہنا نے چند لمحوں کے بعد اسے گھور کے دیکھا۔ تمہارا مسئلہ پتہ کیا ہے اسحا؟ کہ تم ہر پل ایک گم گشتہ سیارہ بنا رہنا چاہتی ہو، جسے ہر وقت کوئی کھوجتا رہے۔ خود سے مجال ہے جو ایک لفظ بھی پھوٹ دو۔ وہ نخل سی ہوئی۔ پچھلے 3 سال سے وہ دونوں بہترین سہیلیاں تھیں اور اسحا اسے اتنا نہیں جان پائی تھی جتنا ہنا اسے سمجھ چکی تھی۔ سیمسٹر کی فیس کے لیے پریشان ہو؟ ہنا نے یک لخت ہی اتنے تیقن سے پوچھا کہ وہ مصمم ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ کم از کم ہنا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، چپ کی چپ رہے گی۔ چند ثانیوں تک اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہنا نے لاپرواہی سے کہا، اچھا چھوڑو ان فضول اور فالتو کی مسائل کو، چلو کینٹین میں چل کر گرما گرم سموسے کھاتے ہیں، ساتھ ٹھنڈی ٹھار بوتل۔ اسحا نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ناراضی سے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ہاں فقط درد ہی درد ہے اس میں، دماغ تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہنا اب طنز پر اتر آئی تو اس کا دل گزار ہونے لگا۔ گھر فون کیا تھا؟ ہنا نے جیسے اس پر ترس کھا کر پوچھا۔ ہاں کہہ تو رہے تھے کہ پیسے بھجوا دوں گا، مگر کل لاسٹ ڈیٹ ہے فیس جمع کرانے کی، بلکہ ہاسٹل کے ڈیوز پے کرنے کی تو ڈیٹ بھی گزر چکی ہے۔ اسحا کے لہجے میں محسوس کن تھکن تھی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ یار، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے تمہارا یوں ہاسٹل میں رہنا، بلکہ ان 3 سالوں میں نے تمہیں کبھی کبھار ہی گھر جاتے دیکھا، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے اور بس۔ اور یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پہ اسحا مراد کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ جو اس کا باپ ہونے کا دعوے دار تھا وہ اسے محض چند گھنٹوں کے لیے ٹہلانے کے لیے لے کے ہی جا سکتا تھا اور بس۔ وہ تو شکر تھا کہ چھٹیوں میں ہنا گھر چلی جاتی، ورنہ اسے یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ ان دنوں بھی اسحا یہیں ہوتی تھی۔ ہاسٹل ویران ہو جاتا تو اللہ مہربان تھا کہ ہاسٹل وارڈن کی رہائش وہیں پر تھی اور وہ اضافی کرایہ وصول کر کے اسحا کو یہاں رہنے کی اجازت دے دیتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ تمہارا گھر بھی تو اسی شہر میں ہے، تم بھی تو ہاسٹل میں رہتی ہو۔ اسحا نے فی الفور خود کو سنبھالا تھا۔ اپنے ماضی کو ننگا کر کے وہ خود کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس قدر غلیظ ماضی۔ میرا مسئلہ اور ہے، ہنا نے سر جھٹکا۔ تو بس میرا مسئلہ بھی اور ہے، بتایا تو تھا تمہیں، سوتیلی ماں مجھے گھر میں قدم نہیں رکھنے دیتی۔ اسحا نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا اور پھر فوراً ہی بیگ سنبھال کر اٹھنے لگی۔ اچھا چلو آج کینٹین کا بل تمہارے ذمے، پیسے آئیں گے تو میں تمہیں بھی عیش کروا دوں گی، کبھی تو مجھ پر اعتبار کرو گی۔ ہنا اسے جتاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اسحا لب بھنج کر رہ گئی۔ امتیاز احمد تم پوچھتے کیوں نہیں معیز سے، کیوں اتنا بدلتا جا رہا ہے وہ؟ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھو، کہیں کسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں؟ سفینہ نے لان میں بچھی میز پر چائے لا کر رکھتے ہوئی ڈرون حملہ کر دیا۔ اخبار میں گم امتیاز احمد چونکے، بے اختیار اخبار بند کرتے ہوئے لب پوچھا، تمہیں کیسے شک ہوا؟ ایک تو یہ کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی خاموشی اور سنجیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ شادی کا نام لوں تو یوں بدکتا ہے جیسے کسی گناہ کا کام کہہ دیا ہو۔ طنز کرنے سے وہ باز نہ آئی تھی، پھر اپنے خدشات بھی بتا دیے تو انہوں نے گہری سانس بھری۔ تم بھی نہ سفینہ، انہوں نے تعصب سے بیوی کو دیکھا۔ وہ باب تو کب کا بند ہو چکا، بلکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، دل کی مرضی سے تم سے شادی کی، مگر تمہیں آج تک یقین نہیں آ سکا۔ ہاں، سفینہ کی صاف گوئی میں ہٹ دھرمی جھلک رہی تھی، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ باب مکمل طور پہ بند ہوا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس تحریر کی جھلک مجھے دکھائی دے ہی جاتی ہے۔ سفینہ کی بات پر انہوں نے گہری سانس بھر کے جیسے اندر کی کثافت کو کم کیا، پھر اخبار لپیٹتے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ اس عمر میں لڑکے یوں ہی باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے گول مول سا تبصرہ کیا، مگر وہ سفینہ امتیاز تھیں جنہیں گزرے 25 برسوں میں ان کا ماضی نہیں بھولا تھا اور نہ ہی انہیں بھولنے دیا تھا، تو اپنے لاڈلے بیٹے کے معاملے میں کیسے چوکتی؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرے نا، پہلے بھی تو ایسے ہی کرتا تھا، مگر اب
2-3 سالوں سے جیسے اپنے آپ میں سمٹ کے رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، وہ محتاط سے انداز میں کہہ کر چائے پینے لگے۔ سفینہ نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ یعنی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ امتیاز احمد گڑبڑا سے گئے۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو اس کا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سفینہ ڈھیلی پڑ گئی۔ یونیورسٹی کے بعد چند گھنٹوں کے لیے تمہاری فیکٹری میں بھی تو بیٹھتا ہے، خریدنے کی کوشش کرو اس سے۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ فرمانبرداری سے بولے۔ کیا کہتے بیٹے کے گزرے سالوں کا ایک ایک پل وہ جانتے تھے۔ ان کی خواہش پر وہ خارزار پر چل پڑا تھا۔ اگر سفینہ جان جاتی کہ باپ بیٹا کس بات کے ہمراز ہیں تو قیامت سے پہلے ہی شاید اس گھر میں قیامت آ جاتی۔ زارا اور عزت اندر سے کسی بات پر الجھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ان دونوں کی توجہ بٹی۔ ماما دیکھ رہی ہیں اسے کتنا بگڑ رہا ہے یہ۔ آئندہ میں ابو کے ساتھ کالج جاؤں گی اور انہی کے ساتھ واپس آؤں گی، یا پھر بھائی کے ساتھ۔ وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھی، اس کا منہ پھولا ہوا تھا جبکہ عزت کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ امتیاز احمد نے بے اختیار مسکرا دیے۔ کیوں بھائی، کیا معاملہ ہو گیا؟ ہماری چہچہاتی چڑیا اداس کیوں ہے؟ موسم تو بہت اچھا ہے، آج پھر موڈ کیوں خراب ہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو سفینہ کے دل میں ہمیشہ کی طرح سکون سا بھرتا چلا گیا۔ امتیاز احمد کا اولاد سے محبت کرنا انہیں ہمیشہ اپنے پیروں کی مضبوطی کا احساس دلاتا تھا۔ ہاں پوچھیں اس سے۔ ایک تو اسے پک اینڈ ڈراپ کرو، دھوپ میں گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنا رنگ جلاؤ، اور اسے دیکھیں احسان فراموش۔ عزت نے کباب اٹھایا۔ تو کون کہتا ہے آ کے وہاں لڑکیوں کو تاڑنے کی ڈیوٹی سر انجام دو؟ زارا تنکی۔ دیکھا آپ نے، نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ شاکی ہوا مگر اس کی نگاہوں اور انداز سے جھلکتی شرارت واضح تھی۔ میں باز آئی ایسی نیکی سے؟ زارا نے دونوں ہاتھ جوڑ کے ماتھے سے لگائے۔ عزت کیوں تنگ کرتے ہو بہن کو؟ سفینہ نے پیار سے بیٹے کو گھورا۔ بھری دوپہر میں اپنے کالج سے اس کے کالج تک جاؤ، وہاں جلتی دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرو۔ بہن صاحبہ پھر بھی راضی نہیں ہے۔ وہ اپنے کپ میں چائے نکالنے لگا۔ ہاں اور وہ بھی بتاؤ نا جو مجھے آرڈر کر رکھا ہے کہ آدھے گھنٹے سے پہلے کالج گیٹ سے باہر نہ نکلو۔ زارا تلملائی، پھر اس کی شکایت لگانے لگی۔ درخت سے ٹیک لگائے ہیرو کا پوز مارے کھڑا رہتا ہے جب تک ساری لڑکیاں چلی نہیں جاتی۔ امتیاز احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی، جیسے بیٹی کی ناراضی سے ڈر سے وہ چھپا گئے۔ البتہ سفینہ نے بیٹے کو گھورا۔ عزت، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ ظاہر ہے جو آپ کی بیٹی بتائے گی وہی کچھ سنیں گی آپ۔ ہم مردوں کی تو اس گھر میں کہاں چلتی ہے۔ کیوں ابو؟ وہ بات کو کہیں کا کہیں لے گیا۔ امتیاز احمد ہنس دیے۔ اب آپ ہی بتائیں ماما، اتنی گرمی میں اتنا فاصلہ طے کر کے روز اسے لینے جاتا ہوں، اب دھوپ میں جلنے کا کوئی تو فائدہ ہو۔ چند حسین چہرے دیکھ کر فریش ہو جانے میں کوئی حرج ہے کیا؟ وہ ڈٹائی سے بولا تو زارا روحانسی ہونے لگی۔ دیکھ رہی ہیں آپ کس قدر بے شرم ہے یہ، ذرا جو اپنے کرتوت چھپاتا ہو۔ وہ دونوں جڑواں تھے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے مگر دوسرے ہی پل گہرے دوستوں کی مانند ہو جاتے۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزت نے بڑے اسٹائل میں یہ شعر پڑھا۔ اف، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، جاؤ زارا بھائی کو بلا کے لاؤ، اتنے اچھے موسم میں بھی آ کے کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ سفینہ نے بات سمیٹی۔ وہ تو میں چلی ہی جاؤں گی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، پھر انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، مگر اس مسئلے کا بھی حل مجھے چاہیے۔ دھوم مچی ہوئی ہے وہاں لڑکیوں میں کہ پتہ نہیں یہ ہیرو لینے کس کو آتا ہے۔ عزت کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ آداب بجا لایا۔ زارا پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ سفینہ نے تنبیہی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ اسے شوق ہے تنگ ہونے کا، میری تعریفوں سے جیلس ہوتی ہے اور بس۔ وہ لاپرواہی سے بولا اور اپنا کباب ختم کرنے لگا۔
زارا دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت ملنے پر موئز کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شیشے کے آگے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ اتنے اچھے موسم میں آپ کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ زارا مسکرائی۔ دیکھ تو لیا ہے تم نے، اب کیا بتاؤں؟ وہ برش لہرا کر بولا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور میرا موڈ خراب۔ زارا نے منہ پھلایا۔ وہ برش رکھ کر پلٹا۔ کیا ہوا؟ پھر کوئی نئی لڑائی؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تو پورے جوش و خروش سے عزت کی شکایت لگا رہی تھی۔ اسے زارا کے ساتھ آتے اور پوری توجہ سے بہن کی بات سن کر مسکراتے دیکھ کر سفینہ کا دل مطمئن ہوا۔ موئز کے لیے کپ میں چائے نکالنے لگی۔ زارا کے لیے ان دنوں ایک بہت اچھا پرپوزل زیر غور تھا۔ رات کے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو یہی موضوع زیر بحث تھا۔ میں تو ہر طرح سے مطمئن ہوں، بہت اچھی فیملی ہے، لڑکے کے متعلق بھی بہت اچھی رپورٹ ملی ہے۔ امتیاز احمد نے گویا گیند سفینہ کے کورٹ میں پھینک دی تو انہوں نے مدد طلب نظروں سے موئز کو دیکھا۔ اچھے لوگ ہیں ماما، اور پھر سفیر کو تھوڑا بہت تو میں بھی پہلے سے جانتا ہوں، بڑی اچھی طبیعت کا بندہ ہے۔ گویا موئز بھی راضی تھا، اور میری طرف سے تو ہاں ہی ہاں ہے۔ عزت نے ہاتھ اٹھا کر رضامندی دی تو کچن میں برتن دھوتی زارا تلملائی۔ اس کو تو میں پوچھوں گی، بڑا شوق ہے اسے میری شادی کروا کر اپنا راستہ کلیئر کروانے کا۔ ابھی تو پڑھ رہی ہے۔ وہ متذبذب تھیں، اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا چاہتی تھیں، اور بیٹی کی نوعمری کا بھی خوف لاحق تھا۔ سال ہی تو رہ گیا ہے ماما، گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گی تب شادی کروا دیجیے گا، فی الحال منگنی کی رسم کر لیں، موئز نے مشورہ دیا۔ مسز ریاض تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار ہیں۔ سفیر کا ارادہ ہے فرانس جانے کا، ان کا خیال ہے کہ نکاح کر دیں ہم زارا کا۔ سفینہ نے نئی بات بتائی تو لمحے بھر کو سب چپ رہ گئے۔ فرانس کیا کرنے جا رہا ہے؟ امتیاز احمد کو اچنبھا ہوا۔ ان کا تو یہاں بہت اچھا بزنس چل رہا ہے، باپ ہے، 3 اور بھائی بھی ہیں ساتھ، پتہ نہیں کوئی ریفریش کورسز کے لیے جانا چاہتا ہے، وہاں ماموں ہوتے ہیں اس کے، سفینہ نے بتایا تو امتیاز احمد نے ہنکارا بھرا۔ میری تو خواہش تھی کہ موئز اور زارا کی اکٹھی شادی کروں، سفینہ نے اچانک ہی اظہار کیا۔ امتیاز احمد نے بے اختیار موئز کو دیکھا، جس کے تاثرات میں فوراً ہی پتھریلا پن اترنے لگا۔ اپنی بات کہہ کر سفینہ اب منتظر نگاہوں سے موئز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا جھنجھلا گیا۔ میرا یہاں کیا ذکر؟ حالانکہ ذکر تو میرا ہونا چاہیے، میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی نا وہ۔ عزت نے منہ بسوڑا، مگر سفینہ شاید اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تم نے شادی نہیں کرنی؟ فی الحال تو آپ زارا کی شادی پر فوکس کریں، میں نے اس معاملے میں ابھی کچھ نہیں سوچا۔ وہ ماں سے نظر چرا گیا۔ تو اب سوچ لو، دنوں میں لڑکی مل جائے گی میرے شہزادے بیٹے کے لیے۔ سفینہ مسکرائیں اور پیار سے اسے دیکھا۔ امتیاز احمد کا دل گھبرا سا گیا۔ صحیح کہہ رہا ہے یہ، تم زارا کے متعلق سوچو، ابھی اس کی کون سی عمر نکلتی جا رہی ہے، سوچ لینے دو اچھی طرح۔ امتیاز احمد جس طرح لجاجت سے بولے تھے، سفینہ کو تحیر نے گھیرا، جبکہ باپ کی طرف اٹھنے والی موئز کی نگاہ میں شکوہ تاسف تھا، بڑی جتاتی ہوئی نگاہ تھی اس کی۔ کمال ہے، میں چاہتی ہوں کہ زارا کے جانے کے بعد اس گھر میں ایک رونق آ جائے اور آپ کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی۔ سفینہ ان سے الجھنے لگی۔ اوفو، ابھی تو یونیورسٹی چل رہی ہے اس کی، ٹھیک سے اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جا لینے دو۔ صاف لگ رہا تھا کہ امتیاز احمد موئز کی شادی کے حق میں نہیں ہے، ابھی بھی آپ کے ساتھ فیکٹری سنبھال رہا ہے، یہ شادی نہ کرنے کا مضبوط جواز نہیں ہے۔ سفینہ نے اس کے اعتراض کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ کم آن! یک لخت ہی موئز نے دونوں ہاتھ ٹیبل کی سطح پر مارے تو ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس موضوع کو چھوڑ دیں آپ لوگ، میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تلخی سے کہتا وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ مائی گاڈ! عزت متحیر تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ اتنا غصہ؟
اور پریشان تو سفینہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ معیز کا رویہ کچھ نفسیاتی سا لگنے لگا تھا، اور یوں شادی کے نام سے بدکنا، ان کا دل ہول سا گیا، اور ان سب سے سوا امتیاز احمد کسی اور ہی فکر میں تھے، کہیں معیز شادی کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ ان کے چہرے سے واضح تھی۔